الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ میرے حضور کا ارشاد گرامی آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ۔ تم اپنی مجلسوں کو، اپنی محفلوں کو مجھ پہ درود پڑھ کے سجایا کرو۔ فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ، تمہارا مجھ پہ درود پڑھنا کل قیامت والے دن تمہارے لیے نور بن جائے گا۔ تو آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ میں اگر کوئی خوش بخت بندہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے تو کل قیامت والے دن اللہ رب العزت اس کو اس کی برکت سے ایک خاص قسم کی روشنی عطا فرمائے گا۔ یہ میرے حضور کی عظمت و شان ہے۔ میاں صاحب فرماتے ہیں، کی کچھ نہ تو ساڈی آکھاں خلقت دے سردارا، کی کچھ نہ تو ساڈی آکھاں خلقت دے سردارا، لکھ صلاۃ سلام تیرے تے لکھ درود ہزارہ۔ تو محبت کے ساتھ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین۔ آج ایک صاحب کردار کی باتیں ہوں گی، آج ایک صاحب کردار کی باتیں ہوں گی، اس کی گفتار، اس کی رفتار کی باتیں ہوں گی۔ جو جلاتا تھا اندھیروں میں محبت کے چراغ، اس روشنی کے مینار کی باتیں ہوں گی۔ تو جس روشنی کے مینار کی باتیں آج میں سنانے کا ارادہ رکھتا ہوں اور آپ سماعت کریں گے، اس روشنی کے مینار کا نامی اسم گرامی ابو الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہے۔ آپ جانتے ہیں ایام حج اور ایام قربانی قریب آ رہے ہیں، تو قربانی بھی اللہ کے پیارے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور جس گھر کا حج کیا جاتا ہے اس کو تعمیر کرنے والے بھی جناب ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ میرے حضور کی مجلس لگی ہے، آقا کریم علیہ السلام کے صحابہ حضور کی مجلس نور میں حاضر ہیں، حضور کا دیدار بھی کر رہے ہیں، شہد سے میٹھی باتیں بھی سماعت کر رہے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جو صاحب ایمان ہوتا ہے، جس وقت وہ آقا کریم علیہ السلام کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے جملے سنتا ہے تو وہ ان جملوں کو شہد سے بھی زیادہ میٹھا محسوس کرتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ صاحب ایمان۔ وہ میاں صاحب نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں، کک سواد نہیں مصری اندر کھنڈا میں چک ڈٹھیاں، کک سواد نہیں مصری اندر کھنڈا میں چک ڈٹھیاں، انہاں ساریاں چیزاں نالوں گلاں سجن دیاں مٹھیاں۔ تو آقا کریم علیہ السلام کی میٹھی باتیں حضور کے صحابہ سن رہے ہیں، دیدار بھی کر رہے ہیں۔ کیا خوش بختی ہے حضور کے صحابہ کی کہ آقا کریم علیہ السلام کے جلوے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ صحابہ وہ صحابہ ہیں جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، صحابہ وہ صحابہ ہیں جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ تو آقا کریم علیہ السلام کے صحابہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں، حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، بندہ نواز یہ تو ارشاد فرمائیے، ما هذه الاضاحی، حضور یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ تمہارے بابا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو قربانی جناب ابراہیم علیہ السلام کی سنت، اور ہم حضور کے غلاموں کے لیے تو ایک اور بھی بہت بڑا اعزاز ہمیں نصیب ہے کہ یہ صرف جناب ابراہیم علیہ السلام کی سنت نہیں بلکہ تیرے اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے۔
حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ المنورہ میں قربانی فرمایا کرتے تھے۔ میرے حضور 2 خصی چد قبرے بکرے جو سینگوں والے تھے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھوں سے ذبح فرمایا کرتے تھے، اور آقا کریم علیہ السلام ذبح کے وقت پھر ساتھ یہ دعا بھی کیا کرتے تھے، اللہم عنی ھذا وممن لم یضحی من امتی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے، مالک یہ میری طرف سے ہے اور میرے ان غلاموں کی طرف سے ہے جو قربانی کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے، جو قربانی کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ تو حضور ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ان غلاموں جو غریب ہیں، جو استطاعت نہیں رکھتے، میرے حضور نے ان کے لیے بھی قربانی فرما دی۔ یہ آقا کریم علیہ السلام کو ہم سے محبت ہے، ہم سے پیار ہے۔ کتنا پیار ہے میرے حضور کو ہم سے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لو تدخل شوکۃ فی رجل احدکم لوجدت علامہا۔ میرے حضور ارشاد فرماتے ہیں، میری امت اگر تمہارے قدم میں کانٹا بھی چبھ جائے، تمہارے پیروں میں کانٹا بھی چبھ جائے، حضور فرماتے ہیں اس کی درد میں محسوس کرتا ہوں۔ تو آقا کریم علیہ السلام کو ہم سے کتنا پیار ہے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قربانی تمہارے بابا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو ایام قربانی قریب آ رہے ہیں، جناب ابراہیم علیہ السلام کی یاد آتی ہے، اس وجہ سے ہم ان کے تذکرے کرتے ہیں۔ دوسرا میں نے عرض کیا کہ جس گھر کا حج کیا جاتا ہے، جس گھر کے جو ہے وہ طواف حجاج کرام کرتے ہیں، اس گھر کو تعمیر کرنے والے بھی تو اللہ کے خلیل پیارے ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ حکم ملا میرے پیارے خلیل میرے گھر کو تعمیر کرو، تو جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے گھر کو تعمیر کرتے ہیں۔ آپ کا لخت جگر، آپ کا پیارا بیٹا جناب اسماعیل علیہ السلام گارا اٹھا کے لا رہے ہیں، پتھر اٹھا کے لا رہے ہیں، اور اللہ کے پیارے خلیل اس گارے اور پتھر کو جو ہے وہ لگا رہے ہیں، اور اللہ کا گھر بن رہا ہے۔ اور جس پتھر پہ اللہ کے پیارے خلیل ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کے بیت اللہ شریف کو تعمیر کر رہے ہیں، وہ پتھر کتنی عظمتوں والا ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام اس پہ کھڑے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت اس پتھر کو بھی یہ شعور عطا فرما دیتا ہے کہ تیرے اوپر کوئی عام بندہ نہیں کھڑا، تیرے اوپر میرا خلیل کھڑا ہے۔ تو وہ پتھر جناب خلیل اللہ علیہ السلام کے لیے نرم ہو جاتا ہے، ملائم ہو جاتا ہے۔ اور پوچھئے آپ ان حاجیوں سے جو اللہ کے گھر جاتے ہیں، انہوں نے اس پتھر کی زیارت کی ہوگی جس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے، اور اس پتھر میں جناب ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشان موجود ہیں۔ اللہ رب العزت صاحب کو اس کی زیارت کرائے۔ اور اس پتھر کو اللہ رب العزت نے اتنا شعور عطا فرمایا کہ اگر جناب ابراہیم علیہ السلام کو 5 فٹ اونچائی کی ضرورت ہے تو وہ پتھر 5 فٹ اونچا ہو جاتا ہے۔ اگر خلیل اللہ کو 7 فٹ اونچائی کی ضرورت ہے تو وہ پتھر 7 فٹ اونچا ہو جاتا ہے۔ اگر 10 فٹ کی ضرورت ہے تو وہ 10 فٹ بلند ہو جاتا ہے۔ اچھا ذرا رک کے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اگر اللہ چاہے تو پتھروں کو بھی شعور عطا فرما دیتا ہے۔ اسی بیت اللہ شریف کی ایک دیوار میں ایک پتھر نصب ہے جس کو حجر اسود کہا جاتا ہے۔ آپ نے علماء سے سنا ہوگا وہ جنتی پتھر ہے، جنت سے اترا۔ وہ تو سفید رنگ کا تھا، ہمارے گناہ چوس چوس کے اب وہ سیاہ ہو گیا، اس وجہ سے اس کو حجر اسود کہا جاتا ہے، یعنی ایسا پتھر جو سیاہ ہے، تو اب وہ سیاہ ہو گیا۔ اس پتھر کو اللہ رب العزت نے اتنا علم عطا فرمایا ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت اس کو آنکھیں بھی عطا فرمائے گا جس سے وہ دیکھے گا۔ اللہ رب العزت اس کو زبان بھی عطا فرمائے گا جس سے وہ بولے گا۔ اور وہ قیامت والے دن جس نے بھی حالت ایمان سے اس کا استلام کیا ہوگا، اس کو چوما ہوگا، وہ پتھر اس کے حق میں گواہی دے گا۔ آج تو لوگ کہتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کو غیب کا علم نہیں ہے،
ذرا اندازہ لگائیے کہ وہ پتھر ہے اور پتھر کو اللہ رب العزت نے اتنا علم عطا فرمایا، اب وہ بولتا نہیں، اللہ کا حکم ہے کہ بولنا نہیں، وہ خاموش ہے، لیکن جس وقت میرا رب اس کو زبان دے گا تو وہ بولے گا اور وہ ہمارے حق میں گواہی دے گا کہ یہ بندہ ہے جس نے میرا استلام کیا تھا، یہ وہ خوش بخت بندہ ہے جس نے مجھے چوما تھا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پہ کھڑے ہو کے، جس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے، اس پتھر پہ کھڑے ہو کے جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ کے گھر کو تعمیر کر رہے ہیں۔ جس وقت اللہ کا گھر تعمیر ہو گیا، اللہ رب العزت نے فرمایا میرے خلیل اب لوگوں میں اعلان کر دو، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں آؤ، اللہ کا گھر تعمیر ہو گیا، اب آ کے اس گھر کا حج کرو، اب آؤ اور اس گھر کی زیارت کرو۔ جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مالک میری آواز کہاں تک جائے گی؟ توجہ ہے؟ جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے مالک میری آواز کہاں تک پہنچ سکتی ہے؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اذن وعلی الابلاغ، میرے خلیل اعلان کرنا تمہارا کام ہے، تمہاری آواز کو لوگوں تک پہنچانا ہمارا کام ہے۔ اب اللہ کے پیارے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی آواز کہاں تک پہنچی؟ روایات کے اندر آتا ہے دنیا کے جس کونے میں کوئی انسان موجود ہے، جناب ابراہیم علیہ السلام کی آواز ہر اس انسان نے سنی۔ جو ماؤں کے پیٹوں میں بچے آ چکے تھے ان بچوں نے جناب ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو سنا، جو باپوں کی پشتوں میں تھے انہوں نے بھی صدائے خلیل کو سنا، اور جنہوں نے قیامت تک پیدا ہونا تھا انہوں نے جناب ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو سنا۔ جس نے لبیک کہہ دیا حج بیت اللہ کی سعادت اسی کو نصیب ہو گئی، اور جس نے جتنی مرتبہ لبیک کہا حج بیت اللہ کی سعادت اس کو اتنی مرتبہ ہی نصیب ہوگی۔ تو اللہ کا پیارا گھر ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا، تو آج اس کا حج کیا جاتا ہے، اس کا طواف کیا جاتا ہے، تو جناب ابراہیم علیہ السلام کی یاد آتی ہے۔ پھر قریب ہی صفا و مروہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ وہ بھی اسی گھرانے کی یاد ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بڑھاپے کے عالم میں ایک بیٹا عطا فرمایا، چاند سے بھی زیادہ روشن ہے اس بیٹے کا چہرہ، چونکہ ان کی پیشانی میں نور محمدی موجود تھا۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش آ گئی۔ حکم ملا میرے خلیل اب اس بیٹے کو اور اس کی ماں کو اس جگہ پہ چھوڑ کے آ جاؤ جس کو وادی ذی زر کہا جاتا ہے، جہاں پہ نہ کھیتی باڑی ہے، نہ پانی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہاں نہ کوئی انسان ہے اور نہ ہی کوئی پرندہ اس طرف کا رخ کرتا ہے، وہاں تو اجاڑ ہی اجاڑ ہے۔ تو فرمایا اپنے اس لخت جگر کو وہاں چھوڑ کے آ جاؤ۔ جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں یہ نہیں کہتے مالک بڑھاپے کے عالم میں تو نے بیٹا عطا فرمایا، ابھی تو شوق بھی پورا نہیں ہوا، تو مالک یہ اتنی بڑی آزمائش نہیں، مالک اگر تیری رضا اس میں ہے تو حاضر ہوں۔ پانی کا مشکیزہ اٹھایا، کچھ کھجوریں لیں، جہاں اب بیت اللہ شریف آباد ہے وہاں کچھ بھی نہیں ہے، چھوڑ کے آ گئے۔ جس وقت واپس لوٹنے لگے تو سیدہ ہاجرہ نے آپ کا دامن پکڑا، فرمایا اللہ کے پیارے خلیل ہمیں کس کے سہارے پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کوئی جواب نہیں دیا۔ دوبارہ پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کے پیارے خلیل کس کے سہارے پہ چھوڑ کے جا رہے ہو؟ جناب ابراہیم علیہ السلام نے آگے سے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر اللہ کی وہ بندی کہنے لگی ہمیں یہ تو بتا دو کہ اللہ کا حکم ہے؟ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے گردن ہلا دی، کہا ہاں اللہ کا حکم ہے۔ فرمایا اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر اذن لا یضیعنا، پھر وہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا، پھر وہ ہماری حفاظت کرے گا۔ تو دیکھیے ذرا اندازہ لگائیے کہ سیدہ ہاجرہ کتنا یقین محکم رکھتی تھی، کتنا پختہ ایمان رکھتی تھی کہ اگر اللہ رب العزت کا یہ آرڈر ہے تو پھر اللہ ہمیں ضائع بھی نہیں ہونے دے گا۔ تو جس کا اپنے رب پہ اتنا پختہ یقین ہوگا پھر رب ہی ان کی حفاظت فرماتا ہے۔ تو
تو جس وقت جناب ابراہیم علیہ السلام واپس چلے گئے، اب وہ کھجوریں بھی ختم ہو گئی، پانی بھی ختم ہو گیا، اب سینے سے دودھ بھی خشک ہو گیا، اب سیدہ ہاجرہ سے بیٹے کو دیکھا نہیں جا رہا، تو اب پانی کی تلاش میں آپ کبھی صفا پہ جاتی ہیں، کبھی مروہ پہ جاتی ہیں، کبھی صفا پہ جاتی ہیں، کبھی مروہ پہ جاتی ہیں۔ آخری مرتبہ جس وقت مروہ پہ گئیں اور پھر ہٹ کے اپنے بیٹے جناب اسماعیل کے پاس آتی ہیں، تو ان کی ایڑیوں کے رگڑ سے اللہ رب العزت نے پانی کا چشمہ جاری کر دیا، جس کو آج ہم زمزم کہتے ہیں، اور وہ اتنا عظیم پانی ہے، اتنی شانوں والا پانی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جس مقصد کے لیے وہ پانی پیا جائے اللہ وہی مقصد پورا کر دیتا ہے۔ اگر آپ کو بھوک لگی ہے تو آپ ارادہ کر لیتے ہیں کہ میری بھوک مٹ جائے، تو اللہ اس پانی کی وجہ سے آپ کی بھوک مٹا دے گا، یعنی وہ اتنی عظمتوں والا پانی ہے۔ تو صفا و مروہ کی جو ہم سعی کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو اپنی بندی کی یہ ادا پسند آ گئی تھی کہ پھر اللہ رب العزت نے ان کی ادا کو قیامت تک قائم و دائم کر دیا، ان کی ادا کو قیامت تک جاری کر دیا۔ اب غوث بھی دوڑ رہے ہیں، کتب بھی دوڑ رہے ہیں، اللہ کے انبیاء کرام علیہ السلام بھی دوڑے ہیں، اور پھر اسی صفا و مروہ پہ امام الانبیاء بھی دوڑے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کی اس ادا کو قیامت تک جو ہے وہ جاری و ساری کر دیا۔ تو صفا و مروہ بھی اسی گھرانے کی یہ ادا ہے، اور جو خوش بخت بندہ صفا و مروہ کا سعی کرتا ہے، میرے حضور ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العزت اس کو 70 غلاموں کے آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو صفا و مروہ کی ساج بھی ہمیں ان کی یاد دلاتی ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام پہ بہت زیادہ آزمائشیں آئیں، اللہ کی محبت میں انہوں نے ہر چیز کو قربان کیا۔ ویسے آپ جانتے ہیں ہر شخص کو اپنے وطن سے بڑی محبت ہوتی ہے، ہر شخص کو مال بھی پیارا لگتا ہے، ہر شخص کو اولاد بھی پیاری لگتی ہے، اور ہر شخص کو اپنی جان بھی سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے یہ ساری چیزیں اللہ کی محبت پہ قربان کر دی۔ آپ نے وطن چھوڑا، جس وقت آپ نے شعور کی آنکھ کھولی آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی ستاروں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی چاند کو خدا بنائے بیٹھا ہے، کوئی سورج کے سامنے سجدہ ریز ہے، کوئی بتوں کی مورتیوں کے سامنے اس کی عبادت کر رہا ہے۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے پورے معاشرے کے ساتھ ٹکر لی کہ تم ان کو خدا بنائے بیٹھے ہو، خدا تو وہ ہے جو ان ساری چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے، تو تم خدا کو چھوڑ کے ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہو۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی، لیکن جناب ابراہیم علیہ السلام اس آزمائش پر بھی پورا اترتے ہیں۔ دوستو ہم بھی انہی کے ماننے والے ہیں۔ کبھی ہم نے بھی سوچا کوئی تو دکان پہ بیٹھا ہے اور کاروبار کو بت بنائے بیٹھا ہے، کوئی اپنی زمینوں کو بت بنائے بیٹھا ہے، کوئی کسی چیز کو بت بنائے بیٹھا ہے، ہم ان کو چھوڑ کے اپنے رب کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام کو سلام پیش کریں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام پورے معاشرے کے ساتھ ٹکر لیتے ہیں۔ آپ نے سمجھایا اور پھر تبلیغ کا سلسلہ مزید آپ نے وسیع فرمایا۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار میں جا پہنچے۔ نمرود کون ہے؟ وہ اس وقت پوری روئے زمین کا بادشاہ تھا۔ 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے پوری روئے زمین پہ حکومت کی ہے۔ اس میں 2 مسلمان تھے اور 2 کافر تھے۔ جو مسلمان تھے ان میں سے ایک سیدنا سلیمان علیہ السلام اور دوسرا سیدنا سکندر ذوالقرنین۔ یہ 2 مسلمان تھے کہ جنہوں نے پوری روئے زمین پہ حکومت کی ہے، اور 2 کافر تھے، ان میں ایک بخت نصر اور ایک نمرود، پوری روئے زمین ان کی حکومت۔ اور نمرود صرف بادشاہ نہیں تھا بلکہ وہ تو رب بنا بیٹھا تھا، لوگ اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتے اور پھر وہ لوگوں کو کچھ دیا کرتا تھا۔ لوگ آنے والے نمرود کے دربار میں پہنچتے، وہ آگے سے سوال کرتا مر ربکم، تمہارا رب کون ہے؟ تو وہ آگے سے کہتے کہ ہمارا رب تو آپ ہو۔ تو پھر وہ ان کو راشن دیتا، ان کو غلہ دیتا اور طرح طرح کے انعامات سے نوازتا۔ اللہ کے پیارے خلیل ابراہیم علیہ السلام پیغام حق اس تک پہنچانے کے لیے آپ بھی اس کے دربار میں پہنچے
اس کا دربار بھرا ہوا ہے، ہواری درباری اس کے دربار میں موجود ہیں۔ جس وقت اللہ کے پیارے خلیل ابراہیم علیہ السلام جاتے ہیں، آپ سے بھی اس نے سوال کیا مر ربو کا، بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ تو جناب ابراہیم علیہ السلام کا جواب مختلف تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے، میرا رب وہ ہے جو موت بھی دیتا ہے۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ سارے کہتے ہیں کہ آپ رب ہو، لیکن یہ نوجوان عجیب ہے، اس کا جواب ہی کچھ اور ہے۔ تو اس نے کہا، اپنی عزت بھی تو اس نے بچانی تھی، اس نے کہا انا یحیی و یمیت، یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، میں زندگی بھی دے سکتا ہوں، موت بھی دے سکتا ہوں۔ تو اس نے 2 قیدی نکلوائے، ایک نے پھانسی پہ چڑھنا تھا، اس نے اس کو چھوڑ دیا، کہا دیکھو اس کو موت ملنی تھی، میں نے اس کو زندگی دے دی۔ اور ایک نے آزاد ہونا تھا، کہا اس کو پھانسی اس نے چڑھا دی، کہا دیکھو اس کو زندگی ملنی تھی، میں نے اس کو موت دے دی۔ اور جس نے مرنا تھا اس کو اس نے چھوڑ دیا، کہا دیکھو اس نے مرنا تھا، میں نے اس کو زندگی دے دی۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ جاہل ہے، یہ زندگی اور موت کی حقیقت سے ناواقف ہے۔ آپ نے پھر زیادہ باس مباحثہ نہیں کیا، آپ نے ایک اور دلیل دی، اور وہ دلیل ایسی تھی کہ اس کے ہوش اڑ گئے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے دلیل یہ دی، فرمایا فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، فرمایا میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، اگر تجھے رب ہونے کا دعویٰ ہے تو پھر مغرب سے طلوع کر۔ فبہت الذی کفر، اس کے ہوش اڑ گئے۔ اب اس نے ظاہر آپ جانتے ہیں کہ جو جھوٹا ہوتا ہے پھر وہ گالیوں پہ اتر آتا ہے، وہ گولیوں پہ اتر آتا ہے، وہ طرح طرح کے جھگڑوں پہ اتر آتا ہے۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس کو پکڑو اور اس کو میرے دربار سے نکال دو۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام کو دربار سے نکال دیا گیا۔ آپ اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے، راستے میں مٹی کا ڈھیر پڑا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے چادر بچھائی اور اس میں مٹی ڈالی تاکہ گھر والے جب آتے دیکھیں گے تو انہیں کچھ اطمینان ہوگا کہ خلیل اللہ کچھ لے کے آ رہے ہیں۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام وہ مٹی لے کے گھر پہنچے، گٹھڑی بندھی ہوئی ہے رکھ دی، آپ سو گئے۔ جب بیدار ہوئے تو سیدہ سارہ آپ کی عالیہ محترمہ نے کھانا آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ کہا یہ راشن کہاں سے لیا؟ کہا وہ جو گندم آپ لے کے آئے ہو نا، میں نے اس گندم کو پیسا ہے اور اس کا کھانا تیار کیا ہے۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے وہ گندم میں لے کے نہیں آیا، بلکہ میرے رب نے وہ گندم بنا دی ہے، میرے رب نے مٹی کو گندم بنا دیا ہے۔ تو جس وقت کوئی اس کا ہو جاتا ہے پھر اس پہ اللہ کی کرم نوازی ہوتی ہے۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی۔ پھر ایک آزمائش یہ بھی آئی کہ آپ اس علاقے کو چھوڑ کے مصر چلے جاتے ہیں، اور وہاں کا جو حاکم تھا وہ بڑا ظالم تھا اور بڑا عیاش تھا۔ کوئی بھی جوڑا اگر وہاں پہ پہنچتا، اس کو اطلاع ملتی تو وہ کہتا کہ اس خاتون کو میرے پاس لایا جائے۔ تو یہ اللہ کے پاک باز بندے کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی۔ تو سیدہ سارہ جس وقت اس کے دربار میں پہنچیں، اس نے بد نیتی سے آپ کی طرف ہاتھ بڑھایا تو ہاتھ وہیں پہ خشک ہو جاتا ہے۔ پھر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہے کہ آپ مہربانی فرمائیے، آپ دعا کیجئے میں ٹھیک ہو جاؤں۔ تو جناب سیدہ سارہ نے دعا کی، وہ ٹھیک ہو گیا۔ پھر اس نے کہا شاید اتفاق ہوگا، ہاتھ سو بھی تو جاتا ہے۔ پھر اس نے بد نیتی سے ہاتھ بڑھایا، ہاتھ پھر خشک ہو جاتا ہے۔ پھر اس نے کہا آپ دعا کیجئے، تیسری مرتبہ پھر اس نے ایسا کیا۔ اور اس بات کو یاد رکھیں، جو دوسروں کی عزتوں کے محافظ ہوتے ہیں اللہ ان کے گھر کی حفاظت فرماتا ہے۔ آج یہ نہ سمجھیں کہ شاید ہماری دیواریں بہت اونچی ہیں، ہمارا گھر محفوظ ہے، اور ہم باہر لوگوں کی عزتوں کو پامال کرتے رہیں اور لوگوں کی عزتوں پہ ہم گندی نظریں ڈالتے رہیں۔ عزت اس کی محفوظ نہیں ہوتی، دیواریں بڑی کرنے سے عزتیں محفوظ نہیں ہوتی۔ لوگوں کی عزتوں کے محافظ بن جاؤ، اللہ تمہاری عزتوں کی حفاظت فرمائے گا۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم پاک دامن بن جاؤ، تمہاری عورتیں بھی پاک دامن ہو جائیں گی۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ بھی بہت بڑی آزمائش تھی۔ پھر اللہ رب العزت نے بیٹا دیا، حکم ملا کہ اس کو چھوڑ کے آ جاؤ، یہ بھی بہت بڑی آزمائش تھی۔ پھر جس وقت وہ بیٹا چلنے پھرنے کے قابل ہوا، ایک اور آزمائش آ گئی کہ اب اس بیٹے کے گردن پہ چھری چلا دو۔ تو اب یہ بہت مشکل مرحلہ ہے، لیکن جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مالک
تیری رضا ایسے ہے تو میں حاضر ہوں۔ اور پھر جناب اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ چھری چلا دی۔ پھر اللہ رب العزت نے جس وقت دیکھا کہ میرا خلیل تیار ہو گیا ہے تو پھر اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا جلدی کرو، میرا خلیل اب تیار بیٹھا ہے، اب جنت سے دمبا لو اور میرے خلیل کے نیچے اس کو رکھ دو اور ان کے لخت جگر کو بچا لو۔ جناب ابراہیم علیہ السلام چھری چلا رہے ہیں، چھری چل نہیں رہی۔ جناب ابراہیم علیہ السلام جلال میں آئے، اس چھری کو آپ نے پتھر پہ مارا، پتھر کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں، زور خلیل تھا۔ حیران ہوئے کہ چھری تم کیوں نہیں چل رہی؟ تو چھری کو بھی اللہ رب العزت نے زبان دی، کہا اللہ کے پیارے خلیل میں کیا کروں؟ اللہ کا خلیل کہتا ہے چل جا اور رب جلیل کہتا ہے کہ تم نے نہیں چلنا، اب میں کس کی بات مانوں؟ ظاہر ہے میں تو تیرے رب کی بات مانوں گی نا۔ تو پھر جناب ابراہیم علیہ السلام زور سے چھری چلاتے ہیں، آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی ہے، چھری چل جاتی ہے۔ اللہ کا شکر ادا کیا، مالک تیرا شکر ہے کہ جو قربانی میں دینا چاہتا ہوں وہ قربانی تو نے قبول کر لی۔ لیکن جس وقت پٹی کھولی تو عجیب معاملہ ہے کہ ذبح ہو چکا ہے دمبا اور جناب اسماعیل علیہ السلام کھڑے مسکرا رہے ہیں۔ تو فرمایا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے آواز دی ابراہیم علیہ السلام کو، قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزی المحسنین، آپ نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، جو حکم ملا تھا اس خواب کے اندر آپ نے اس کو پورا کر دکھایا۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ اللہ کی محبت میں سب کچھ قربان کر دینا چاہیے۔ آج جو ہم اولاد کو بت بنائے بیٹھے ہیں، مال و دولت کو بت بنائے بیٹھے ہیں، اپنے کاروبار کو بت بنائے بیٹھے ہیں، اور یہ وہ بت ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں ہم آنے سے دور ہیں۔ تو اگر اللہ کا قرب چاہتے ہیں تو پھر ان بتوں کو توڑنا پڑتا ہے اور پھر اللہ کا قرب بندے کو نصیب ہوتا ہے۔ جس وقت ایک طرف اولاد ہے ایک طرف رب ہے، تو اگر اولاد کی محبت غالب آ جائے تو پھر تو بندہ بہت پیچھے چلا گیا۔ ایک مومن کو حکم یہ ہے کہ اولاد کی محبت پیچھے کر دو، رب کی محبت کو آگے کرو، اس وقت بندہ مومن ہوتا ہے۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہی پیغام ملتا ہے۔ لیکن قربانی کے ایام آتے ہیں، ہم دمبے کی گردن پہ چھری چلاتے ہیں، ہم اپنا وہڑا کرتے ہیں، ہم اپنا جانور کرتے ہیں، اور رسماً یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ کبھی ہم نے غور و فکر اس میں نہیں کیا کہ یہ قربانی ہمیں کیا پیغام دے رہی ہے۔ ہم حج پہ جاتے ہیں اور وہاں چکر لگا کے اور وہاں مختلف جگہوں سے ہو کے حج تو ہو جاتا ہے، لیکن ہم نے کبھی غور و فکر نہیں کیا کہ یہ جو ادائیں ہم ان کی ادا رہے ہیں ہمیں یہ کیا پیغام دیتی ہیں۔ بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہمیں ایک بڑے اچھے انداز میں آپ نے ہم پہ تنقید کی ہے اور آپ نے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں حج بھی کیتی جاندے ہو نال لہو بھی پیتے جاندے ہو، حج بھی کیتی جاندے ہو نال لہو بھی پیتے جاندے ہو، کھو کے مال یتیماں دا بھیج مسیتی جاندے ہو۔ آئیے یہی تو صورتحال ہے نا کہ بندہ سود بھی کھا رہا ہے اور مسجد میں اعلان بھی ہو رہا ہے کہ حاجی صاحب نے 500 روپیہ مسجد کو دیا ہے، حاجی صاحب جو ہے وہ رشوت بھی لے رہے ہیں اور رشوت کے مال سے حاجی صاحب یتیموں کو صدقہ بھی دے رہے ہیں۔ تو بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں ایسا نہ کرو، ان رسومات کو رسمیں نہ بناؤ، بلکہ غور و فکر کرو، سوچو کہ تمہیں ان چیزوں سے کیا پیغام ملتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں حج بھی کیتے جاندے ہو نال لہو بھی پیتے جاندے ہو، کھو کے مال یتیماں دا بھیج مسیتی جاندے ہو، پھٹ دلاں دے سیندے نہیں ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، نفس تے چھری پھیر دے نہیں دمبے کیتی جاندے ہو، تسی فرض بلائی بیٹھے ہو نفلاں نیتی جاندے ہو، دسو تا صحیح بلے نو ایک ہی کچھ کیتی جاندے ہو۔ تو ہمیں یہ پیغام ہے کہ ان کو صرف رسمیں نہ سمجھیں بلکہ ان سے سمجھیں کہ ہمیں پیغام کیا مل رہا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عاجزانہ التجا ہے، جتنی بھی باتیں میں نے کر دیں اللہ رب العزت ان کو قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت جناب ابراہیم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے جو گوشے ہمارے سامنے ہیں اور میں نے بیان کیے، اللہ رب العزت ان کی اتباع کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ مالک اپنا قرب عطا فرمائے، اپنی محبت کی خیرات عطا فرمائے، اور آقا کریم علیہ السلام کی سچی پکی غلامی عطا فرمائے۔ دونوں عالم میں تمہیں مقصود گر آرام ہے، دونوں عالم میں تمہیں مقصود گر آرام ہے،
ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے۔ ادارۃ المصطفیٰ ایک تحریک ہے، ایک تنظیم ہے جس کے سربراہ عالمی مبلغ اسلام پیرزادہ محمد رضا ساکِ مصطفی ہیں۔ آپ دنیا کے اندر پیغام حق پہنچانے کے لیے دنیا کے کونے کونے میں خود بھی پہنچ رہے ہیں، اور آپ کے تربیت یافتہ مبلغین مختلف جگہوں پہ پاکستان کے کونے کونے میں جا کے، بستیوں میں، شہروں میں، آبادیوں میں جا کے پیغام حق لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی یہ درس قرآن ہے جس میں مجھے حاضری کی سعادت ملی، اور ہمارے اس علاقے کے نگران بھائی محمد سیف اللہ صاحب یہ درس قرآن کا مختلف جگہوں پہ اہتمام کرتے ہیں۔ آپ بھی ان کے ساتھ رابطہ رکھیے تاکہ دین متین کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے آپ بھی جو ہے وہ ان کے دست و بازو بنیے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، مالک ہمارا مل بیٹھنا، ہماری یہ کوشش، ہماری یہ کاوش اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔